ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين الحليم المكين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد فرقان الحميد: إن أولياؤه إلا المتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا رب تو کریمی ہو، رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میان تو کریم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بے حد و نصاب شکر کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی سے سرفراز فرمایا. یہ رب ذوالجلال کا ہم پہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم سب یہاں بعد از نماز عشاء ماہانہ درس عرفان القرآن میں حاضر ہیں. دعا کریں رب ذوالجلال ہماری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں رب ذوالجلال آج کی اس درس عرفان القرآن کی نشست کے وسیلہ سے ہمارے والدین، بہن بھائی، اعزاء و اقرباء کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے. اپنا کرم اور فضل ہم پر دراز فرمائے. میں ابتدائی گفتگو میں فاضل نوجوان حضرت علامہ قاری محمد نبی سلطان حافظہ اللہ کا جمیع احباب محبت کا، بالخصوص تحریک منہاج القرآن تحصیل بکھر کے جملہ احباب اور مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ کے تمام نوجوانوں کا از حد شکریہ ادا کرتا ہوں، جن کی محبتوں کے پیش نظر تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا درس آج انعقاد پذیر ہے. اللہ پاک ان جوانوں کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے. اگر کچھ جوان قریب آ جائیں، آج کا ہمارا موضوع بڑا ہی منفرد ہے. اس موضوع کی مناسبت سے ہم نے معیار ولایت کو سمجھنا ہے. اگر آپ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، بالخصوص یہ جوان اگر پیچھے سے آپ زیادہ بہتر ہے. ہماری گفتگو کا عنوان ہے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام ولایت. کیا موضوع ہے ہمارا؟ سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام ولایت. دیکھیں، میں نے اس موضوع کی مناسبت سے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف اور اعزاز حاصل کیا، یہ قرآن مجید کی سورہ انفال کی ایک آیت ہے. رب ذوالجلال نے اس آیت کریمہ میں اپنے ولیوں کے ساتھ ایک وصف کا ذکر فرمایا، اپنے ولیوں کے لیے ایک خوبی کا بیان فرمایا، اپنے ولیوں کے لیے ایک مخصوص صفت کا اعلان فرمایا. رب ذوالجلال نے فرمایا: ان اولیاءہ الا المتقون. یہ کہ جو میرے ولی ہیں وہ تقوی والے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کے لیے تقوی کے لفظ کو مطلق بیان فرمایا. دیکھیں، دو وصف ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. ایک وصف ہے نبوت و رسالت کا اور ایک وصف ہے تقوی کا. اللہ جنہیں منتخب کر لیتا ہے پھر انہیں نبوت و رسالت عطا فرماتا ہے یا انہیں تقوی کا نور عطا فرماتا ہے.
نبوت و رسالت اور تقوی کے باہم ایک فرق ہے۔ نبوت و رسالت کوئی بندہ عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے، تقوی اور مجاہدہ کے ذریعے نہیں پا سکتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے نبوت و رسالت عطا فرما دیتا ہے، اور اس نے یہ دروازہ امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بند کر دیا۔ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ ہاں، قیامت تک اللہ جن پر کرم فرماتا چلا جائے گا، ان اپنے بندوں کو تقوی کا نور عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے رشد اور ہدایت کا ذریعہ کمال وہ اللہ کے مقربین ہیں، ان اولیاءہ الا المتقون کہہ کر جنہیں اللہ وصف تقوی سے نواز رہا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تقوی کی صفت کو مطلق بیان کیا۔ دیکھیں، مطلق کا ایک فائدہ ہے، میں اس کی تھوڑی آواز کم کریں، پھر یہ ساؤنڈ بند ہو جائے گا، تھوڑی سی اس کی آواز کم کر دیں۔ فائدہ ہے، میں آپ میں سے کسی کے گھر چلا جاؤں، بالفرض میں علی بھائی کے گھر جاؤں، ساتھ آپ میں سے کوئی دوسرا بندہ ہو، میں علی بھائی سے پوچھوں یہ گھر آپ کا ہے، یہ کہیں جی یہ گھر میرا ہے۔ پھر میں ساتھ والے بندے سے پوچھوں یار یہ جو گھر کا دروازہ ہے کیا یہ بھی ان کا ہے، یہ جو گھر میں برقی آلات ہیں کیا یہ بھی ان کے ہیں، یہ جو پنکھے چل رہے ہیں کیا یہ بھی ان کے ہیں؟ تو بتائیں وہ میری عقل پر حیرت کرے گا یا تعریف کرے گا؟ کیوں؟ وہ کہے گا جب کہہ دیا گھر علی کا ہے، اس کا مطلب گھر کے در و دیوار علی کے ہیں، گھر میں لگے برقی آلات ان کے ہیں، گھر کا سارا ساز و سامان ان کا ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ نے بھی اپنے ولیوں کے ساتھ تقوی کے وصف کو مطلق بیان کر کے دنیا والوں کو پیغام یہ دیا، دنیا والوں میرا ولی زندگی کے کسی حصے میں تقوی والا نہیں ہوتا، تم اس کی عمر کے جس حصے کو دیکھو گے میرا ولی ہر حال میں تقوی والا ہوگا۔ ابھی ولی پیدا نہیں ہوا، اس کا جسم نہیں بنا، اس کے اعضاء نہیں بنے، اس کا بدن تخلیق نہیں کیا گیا، ابھی ولی عالم ارواح میں ہے۔ ان اولیاءہ الا المتقون، وہ عالم ارواح میں مالا اعلیٰ کی سیر کرتا ہے، اس حالت میں بھی اللہ کا ولی تقوی والا ہے۔ پھر وہ وہاں سے منتقل ہو کر رحم مادر میں آیا، اس کا جسم بنا، بدن بنا، اعضاء بنے، اللہ نے اسے روح عطا کی، ابھی وہ دنیا میں نہیں آیا، رحم مادر میں تھا۔ ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کا ولی رحم مادر میں بھی صاحب تقوی تھا۔ پھر وہ دنیا میں آیا، ان اولیاءہ الا المتقون، وہ دنیا کی زندگی میں بھی تقوی والا تھا۔ وہ مر کر قبر میں چلا گیا، وہ قبر میں بھی پہنچا، فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون، میرا ولی اپنی زندگی کے ہر گوشے میں تقوی والا ہے، وہ عالم ارواح میں ہو، وہ رحم مادر میں ہو، وہ آغوش مادر میں ہو، وہ دنیا کی زندگی میں ہو، وہ مر کر قبر میں بھی چلا جائے، تم ولی کی زندگی کے جس رگ و ریشوں کو دیکھو گے، جس لمحے کو دیکھو گے، جس وقت کو دیکھو گے، جس حالت کو دیکھو گے، جس زندگی کے حصے کو دیکھو گے، تم میرے ولی کو جب تک دیکھتے رہو گے اور وہ ظاہراً تمہاری آنکھوں سے اوجھل ہو کر قبر میں چلا جائے گا، وہ قبر میں جائے گا تب بھی میری بارگاہ سے لباس تقوی پہنے ہوئے ہوگا۔ کیوں؟ ان اولیاءہ الا المتقون، میرا ولی ہر حال میں بولے تقوی والا ہے، وہ زندگی کے کسی حصے میں بھی تقوی سے خالی، وہ ہر حال میں تقوی والا ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا، انہیں تقوی کا نور عطا فرمایا۔ اب اللہ کا ولی اس تقوی کی بنیاد پر اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ ہر ولی کا اپنے رب سے جو تعلق ہے وہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ بولے
تقوی کی بنیاد پر۔ ہر ولی کا تعلق اللہ کے ساتھ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر۔ اس تقوی کو اصطلاح تصوف میں نسبت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نسبت۔ اس تعلق خاص کو جو تقوی کی بنیاد پر ہے، تصوف کی زبان میں، اولیاء کی زبان میں، صوفیاء کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ نسبت کہتے ہیں۔ اب نسبت کے 4 درجات ہیں۔ ایک بندہ جب اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، وہ دنیا سے بیگانگی اختیار کر کے اللہ کا قرب پانے کے لیے جب تک وہ دو اور محنت کرتا ہے، وہ جب اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس کا تعلق تقوی کی بنیاد پر اسے رب کا قرب عطا کرتا ہے۔ پھر جب وہ تعلق خاص مضبوط ہوتا ہے تو اللہ اسے اپنی نسبت کا فیضان عطا فرماتے ہیں۔ پھر ولی محنت کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، ریاضت کے ساتھ جب رب کے قریب ہوتا ہے، رب سب سے پہلے اس کی نسبت کو نسبت جزو کی خیرات عطا کرتے ہیں۔ پھر ولی مزید محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی نسبت کو نسبت عشق کی خیرات عطا کرتے ہیں۔ پھر ولی مزید محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی نسبت کو نسبت اطاعت کی خیرات عطا فرماتے ہیں۔ اور جب ولی محنت کرتے کرتے درجہ کمال پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ اس کی نسبت کو نسبت معرفت سے بدل دیتے ہیں۔ ایک ولی کتنی نسبتوں کا حامل ہوتا ہے؟ 4 نسبتوں کا۔ ولی نسبت جزو پر پہنچتا ہے، پھر نسبت عشق پر پہنچتا ہے، پھر نسبت اطاعت پر پہنچتا ہے، اور پھر نسبت معرفت کی خیرات پاتا ہے۔ یہ نسبتیں دراصل وہ قربتیں ہیں جو ولی کو اس کے رب کے قریب کر رہی ہوتی ہیں۔ جب ولی نسبت جزو میں ہوتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر درجہ بڑھا کر جب نسبت عشق پر جاتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، پھر درجہ بڑھا کر جب نسبت اطاعت پر جاتا ہے اس کی حالت، کیفیت، دائمی حیثیت اور ہوتی ہے۔ پھر ولی جب ان تینوں نسبتوں سے نکل کر نسبت معرفت پر پہنچتا ہے، اللہ اس مقام پر ولی کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، معیت عطا کرتا ہے، اپنی محبت کا فیضان عطا کرتا ہے، ولی کو اتنا قریب کر دیتا ہے کہ ولی چلتا فرش پر ہے، لباس اسے رب عرش کا عطا کرتا ہے۔ اس نسبت پر رب لباس کون سا عطا کرتا ہے؟ عرش کا۔ حضرت حارث بن مالک الانصاری رسول کریم کی خدمت میں حضور کے سامنے سے گزرے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، ذرا سا دھیان ڈائیورٹ کریں گے آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ حضرت مالک بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سامنے سے گزرے، صبح کا وقت ہے۔ حضور نے فرمایا کیف اصبحت یا حارث، اے حارث بتا تو نے اپنی صبح کا آغاز کیسے کیا؟ یعنی حضور اپنے صحابہ پر کتنی نظر رکھتے تھے کہ صحابہ سے حضور پوچھ رہے ہیں میرے صحابی بتا تو صحیح تو نے اپنی صبح کا آغاز کیسے کیا؟ توجہ کی بات ہے، ایک میں اور آپ بھی صبح کا آغاز کرتے ہیں، ایک حضور کے صحابہ بھی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں حضور میں نے ایمان کی حقیقت کے ساتھ اپنی صبح کا آغاز کیا۔ حضور نے فرمایا حارث غور کر کیا کہہ رہا ہے، ہر چیز کی کوئی حقیقت ہوتی ہے، بتا تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ اب سنیے گا، حضور نے فرمایا بتا تیرے ایمان کی کیا حقیقت ہے؟ ورد کرتے ہیں حضور میرے ایمان کی حقیقت یہ ہے میں صبح دن کے وقت میں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتا ہوں، یعنی روزہ رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں، یعنی اللہ کے حضور جاگتا ہوں، میں دیکھتا ہوں اہل جنت کی طرف وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، میں دیکھتا ہوں اہل دوزخ کی طرف کہ وہ چیخ و پکار کرتے ہیں۔ اب آپ توجہ کریں، ایک بندہ جب اپنی صبح کا آغاز اللہ کے حکم کے مطابق، اپنی زندگی کی ابتدا اللہ کے حکم کے مطابق، اپنے معاملات کو، اپنی زندگی کے حوال کو، اپنے زندگی کے واقعات کو جب اس کے حکم کے مطابق گزارتا ہے، دنیا کی محبت، چاہت، منفعت، لالچ اپنے من سے نکال کر حرص کو، طمع کو دور کر کے جب اس کا قرب پانے کے لیے محنت کرتا ہے، دل میں بھوک، پیاس،
تکلیف برداشت کر کے اس کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، رات کو نرم اپنا بستر چھوڑ کر اس کے حضور جاگتا ہے، اللہ اسے یہ اعزاز عطا کرتا ہے، وہ حضور کی خدمت میں چلتا زمین پر ہے، اہل جنت کی خبر بھی دیتا ہے، اہل دوزخ کی خبر بھی دیتا ہے۔ یہ ایمان کی حقیقت ہے، اس کو معرفت کہتے ہیں۔ جب ولی نسبت معرفت پر پہنچ جاتا ہے، اس کو اللہ مقام، شان، امتیاز، کمال، اس کی ولایت کو تصرف یہ عطا کرتا ہے، اس کا قدم زمین پر پڑتا ہے، خبر وہ عرش دیتا ہے۔ اب یہ کتنی نسبتیں ہیں؟ آئیں ذرا میرے ساتھ دہرائیں۔ پہلی نسبت کیا ہے؟ نسبت اونچا بولے، نسبت، دیکھیں یہاں آپ بیٹھے سیکھنے کے لیے، کس کے لیے؟ سیکھنے کے لیے۔ میں آپ کے ذوق کے مطابق 2 کرامتیں بھی سناؤں گا، لیکن بہت آخر میں۔ پھر آپ مجھے بتائیں پہلی نسبت کیا ہے؟ نسبت، کس کو یہ نسبت سمجھ آئی ہے؟ جزب نکلا ہے، اس سے آپ سمجھ لیں، مجذوب جسے آپ کہتے ہیں۔ جب ولی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ اسے اپنی تجلیات کا نور عطا کرتا ہے۔ اس مقام پر ولی جب اس کی تجلیات کو پاتا ہے، اس کے انوار کو پاتا ہے، انوار الہیات جب اس کے جسم پر پڑتے ہیں، پھر ولی اس کے قرب کے نور کو تک کر اوسان خطا کر دیتا ہے۔ یہاں اس کی کیفیت مضطرب ہو جاتی ہے، طبیعت بے چین ہو جاتی ہے، مزاج بغیر تحمل سے نکل کر اللہ کی ان تجلیات میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو اپنے تن کی خبر نہیں رہتی، من کی خبر نہیں رہتی، اور لوگ جب ایسے بندوں کو دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ فلاں بندہ مجذوب ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ہم اپنے معاشرے میں جس بندے کو دیکھیں جس نے سلوار نہیں پہنی ہوئی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بولیں کیا ہے؟ بولیں، میں کوئی آپ کی روش سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، بتائیں ذرا۔ جس بندے نے سلوار نہیں پہنی، جو بندہ ننگا گھوم رہا ہے، نہ نماز کا پتہ، نہ روزے کا پتہ، نہ عبادت کا پتہ، نہ صوم و صلات کا پتہ، نہ احکامات شریعت کا پتہ، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ، اس سے نہ چھڑنا، یہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، یہ تو اس کی محبت کی پہلی لڑی ہے، یہ اس کے نور کی پہلی کڑی ہے۔ جب ولی کے من پر اس کا نور اجاگر ہوتا ہے، وہ مست و الست ہو کر، دنیا سے بیگانہ ہو کر اس کے نور میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر ولی جب اس مقام پر تھوڑا سنبھلتا ہے تو اللہ اس نسبت جوزب کے بعد اسے اپنے عشق کا نور عطا کرتا ہے۔ پھر ولی اس کے عشق میں گم ہو جاتا ہے، پھر ولی اس کی محبتوں میں گم ہو جاتا ہے، پھر ولی اس کی چاہتوں اور ارادتوں میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو نسبت اطاعت کو پاتا ہے، پھر اس سے آگے بڑھ کر ولی نسبت معرفت کے فیضان کو پا لیتا ہے۔ دیکھیں یہ نسبتوں کے کتنے درجے ہیں؟ میرے شیخ سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں صرف یہ 4 نسبتیں نہیں ہیں، کوئی ولی 5 نسبتوں کا، کوئی 7 نسبتوں کا، کوئی 9 نسبتوں کا، کوئی 10 نسبتوں کا بھی حامل ہوتا ہے۔ اب وہ جتنا قرب پاتا چلا جاتا ہے، اللہ اس کی نسبت کو اتنا مقام عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ جب ولی ان نسبتوں میں پختہ ہو جائے، ان 4 نسبتوں کا حامل ہو جائے، پھر اللہ اس کی اس ولایت کو جو تقوی کی بنیاد پر اسے رب کے قریب کر رہی تھی، اب اللہ اس کی ولایت کے مزاج کو تعمیر کرتا ہے۔ سب سے پہلے رب ذوالجلال اس کی ولایت کو ولایت ابراہیمی کا نور عطا فرماتا ہے۔ پھر ولی جب مزید محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی ولایت کو ولایت موسوی کا فیضان عطا فرماتا ہے۔ پھر ولی جب مزید محنت کرتا ہے، اللہ اس کی ولایت کو ولایت عیسوی کا فیضان عطا فرماتا ہے، اور ولی جب مزید محنت کرتا ہے تو اللہ اس کی ولایت کو ولایت محمدی میں بدل دیتا ہے۔ اب نسبتوں کے کتنے درجے تھے؟ ولایتوں کے کتنے درجے ہیں؟ پہلا درجہ ولایت ابراہیمی،
दूसरा दर्जा है विलायत मूसवी, तीसरा दर्जा है विलायत ईसवी और चौथा दर्जा है विलायत मुहम्मदी। 4 निस्बतें हैं और 4 विलायतों के मिजाज हैं जो वली की विलायत को तामीर कर रहे हैं। देखें, एक वली मेहनत करता है, रियाजत करता है, मुजाहिदा करता है, निस्बत मारिफत का नूर पाने के बाद जब वो मजीद मेहनत करता है तो अल्लाह उसकी विलायत को विलायत इब्राहिमी में बदलता है। अब वली की कैफियत क्या होती है, उसकी हालत क्या होती है, उसका मिजाज क्या होता है कि वली जहां से गुजरता है उसकी विलायत में नारे नमरूद के गुलजार होने का रंग नजर आता है। जब वली विलायत मूसवी की खैरात पाता है, फिर वली जहां से गुजरता है उसकी विलायत में सैयदना मूसा के यद बैजा का रंग छलकता दिखाई देता है। फिर वली जब विलायत ईसवी की खैरात पाता है, वो जहां से गुजरता है उसकी विलायत में दमे ईसा का रंग नजर आता है। फिर वली जब दर्जा पाकर मकाम विलायत मुहम्मदी को पहुंचता है, जब इस मकाम पर मुतमक्किन हो जाता है, फिर उसे मौजूदात मुहम्मद मुस्तफ़ा का अमीन बना दिया जाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात। देखें, एक वली है, वो अपनी जिंदगी में मेहनत करता है। सबसे पहले वो निस्बतों के 4 दर्जे तय करेगा। तवज्जो यहाँ रखिए, इसको छोड़ दो। कहते हैं तो मैं ये बंद करवा देता हूं, बड़ी तवज्जो से। एक वली जब अल्लाह के करीब होने लगता है, वो 4 निस्बतों की सीढ़ियां तय करता है। फिर मजीद मेहनत करके वो विलायतों के 4 रंग तय करता है। कोई वली अपने बचपन से मेहनत करना शुरू करे, वो निस्बत जुज़ इश्क इताअत मारिफत से निकलकर विलायत इब्राहिमी तक पहुंचे, क्या खबर फौत हो जाए। कोई विलायत मूसवी तक पहुंचे, क्या खबर फौत हो जाए। कोई विलायत ईसवी तक पहुंचे, क्या खबर इस मकाम पर रुखसत हो जाए। लेकिन कुर्बान जाऊं, कुछ अल्लाह के ऐसे भी होते हैं जो वली मेहनत करते करते उम्र के आखिरी हिस्से में विलायत मुहम्मदी के अमीन बनते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, मैं और आप जिस हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं, जिनका नाम आज हमारी ज़बानों पर रोशन है, जिनकी विलायत हमारे दिलों में जिंदा है, जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान में उजागर है, जिनका नूर हमारे मिजाज में रोशन है, वो अब्दुल कादिर जिलानी इतने बुलंद थे कि वली उम्र लगाकर जिस विलायत मुहम्मदी पर पहुंचता है, अल्लाह ने आपको उस मकाम विलायत पर पैदा फरमाया। आप खुद फरमाते हैं, वकुल्लु वलिय्यिल्लाहु क़दमुन व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। लोगों, किसी वली के लिए विलायत का कोई रास्ता, विलायत का कोई मिजाज था, मगर जब बात मेरी आई, अल्लाह ने मुझे विलायत मुहम्मदी का अमीन बना कर भेजा। देखें, सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस का नंबर है 7551। नबी रहमत फरमाते हैं, बनी इसराइल का एक बादशाह था, उसके पास एक जादूगर था। जादूगर जब बूढ़ा हो गया, उसका वक्त वफात करीब आया, उसने बादशाह को बुलाया। बादशाह से कहता है, मैंने मर जाना है, ये जादू का इल्म मेरे साथ कब्र में चला जाएगा, ऐसा कर कोई जवान बच्चा दे, मैं उसे जादू सिखाऊं ताकि मेरे मरने के बाद वो तेरी खिदमत करे। बादशाह उसे एक बच्चा दे देता है, बड़ी तवज्जो से। अब वो बच्चा उस जादूगर के पास आकर जादू सीखता है। यहाँ घर है, यहाँ से निकला, इधर जादूगर के पास आया, जादू सीखा, फिर घर चला गया। एक दिन बच्चा जादूगर के पास जा रहा था, रास्ते में एक अल्लाह का वली बैठा था, एक राहिब बैठा था। ये हदीस मेरे और आपके करीम आका की है। हुजूर फरमाते, उस बच्चे के रास्ते में एक राहिब बैठता था। बच्चा जादूगर के पास जाने से पहले उस राहिब के पास बैठता, फिर जादूगर के पास जाता। वापसी घर जाने से पहले फिर राहिब के पास बैठता, फिर अपने घर जाता। इस तरह वो बच्चा उस राहिब के पास बैठता रहा।
اس سے سیکھتا رہا. ایک وقت آیا اللہ نے اس بچے کو یہ مقام عطا کیا, یہ تصرف عطا کیا, یہ شان عطا کی کہ وہ بچہ اللہ کے اس انوار و تجلیات کے نور سے ایسا منور ہوا کہ کوئی مادرزاد نابینا آ جاتا, کریم آقا فرماتے ہیں وہ دعا کرتا, اللہ اس بچے کی دعا سے مادرزاد نابینوں کو بینائی عطا کر دیتا. کوئی کوڑ کا مریض آتا, وہ دعا کرتا, اللہ کوڑ کے مریض کو شفا دے دیتا. مجھے بتائیں یہ اصلاً معجزات کس کے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے. حضرت عیسیٰ کے یہ معجزات تھے کہ وہ مادرزاد نابینے کو بینا اور کوڑ کے مریض کو شفا دیتے تھے. قربان جاؤں, ایک بچہ جب ولایت میں حضرت عیسیٰ کے مقام ولایت کو پا لیتا ہے, محنت کے بعد, ریاضت کے بعد, مجاہدہ کے بعد, پھر رب اس بچے کو یہ شان عطا کرتا ہے کہ وہ بچہ مادرزاد نابینوں کے لیے دعا کرے, رب انہیں بینا کر دیتا ہے. بیماروں کے لیے دعا کرے, رب انہیں شفا عطا کر دیتا ہے. اب یہ حدیث سنانے والے کون ہیں؟ کریم آقا. اس طرح بنی اسرائیل کا ایک راہب ہے, جریج اس کا نام ہے, یہ صحیح بخاری کی روایت. حضور فرماتے ہیں ایک دن اس جریج راہب کے علاقے میں ایک عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا. جب بنا شادی کے بچہ پیدا ہو تو لوگ لازمی بات ہے پوچھتے ہیں, بتا اس کا باپ کون ہے؟ تو لوگوں نے اس سے سوال کیا, بھائی بتا اس کا باپ کون ہے؟ جب لوگوں نے تنگ کیا نا تو وہ فاحشہ عورت جس کے ہاں زنا سے بچہ پیدا ہوا تھا ان کو کہتی ہے جان چھڑانے کے لیے, لوگوں وہ جو جریج راہب ہے نا اللہ کا ولی ہے, یہ بچہ اس کا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کوئی پیر ہو, آپ کو پتہ چلے بند کمرے میں زنا کرتا ہے, اس کی عزت کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ دوڑتے جائیں گے, کوئی گربان پکڑے گا, کوئی اس کو مارے گا, کوئی گالیاں دے گا. حضور فرماتے یہی معاملہ ہوا. وہ لوگ دوڑتے ہوئے گئے, میرا وجدان کہتا ہے کسی نے اس کی داڑھی پکڑی ہوگی, کسی نے گربان پکڑا ہوگا, کسی نے گھسیٹا ہوگا, اور جب گھسیٹ کر اسے روکا ہوگا تو جریج نے پوچھا ہوگا بھائی بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے. وہ کہتے ہیں اے جریج ہم تجھے اللہ کا ولی مانتے تھے, اللہ کا متقی بندہ مانتے تھے, لیکن تو بند کمرے میں زنا کرتا ہے اور زنا سے بچہ پیدا ہوتا ہے. جریج پریشان نہیں ہوتا, ان سے ایک جملہ کہتا ہے بتاؤ کس نے کہا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلاں عورت کہتی ہے جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کا باپ تو ہے. جریج کہتے ہیں چلو اس عورت کے پاس چلتے ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا جریج جا کر اس عورت سے پوچھتا کہ بھائی کوئی ثبوت دے کہ میں اس بچے کا باپ ہوں. جریج اس عورت سے نہیں پوچھتا. حضور فرماتے ہیں جریج پیدا ہونے والے بچے سے پوچھتا ہے بتا تیرا باپ کون ہے. آپ مجھے بتائیں, لوگ بھی کہتے ہوں گے یار تیری عقل کدھر گئی ہے, کبھی پنگوڑے میں کھیلتے بچے بھی بولے ہیں. جریج کہتا ہے پریشان نہیں ہو, یہ بچہ بتائے گا اس کا باپ کون ہے. جریج نے دوبارہ پوچھا بتا تیرا باپ کون ہے. میرے آقا فرماتے ہیں وہ بچہ بول پڑا لوگوں جریج کو کچھ نہ کہو, جریج میرا باپ نہیں ہے. اس وقت فلاں جگہ پہ جو بکریاں چرا رہا ہے وہ چرواہا میرا باپ ہے. ابھی یہ جملہ سننا تھا, لوگ اس کی بات کو پر یقین کر گئے. مجھے بتائیں نومولود کون تھا جس نے پنگھوڑے میں کلام کیا تھا؟ حضرت یعنی یہ معجزہ حضرت عیسیٰ کا تھا. جب لوگ تانا لے کر سیدہ مریم کے پاس آئے, مریم بتا بیٹا کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ مریم فرماتی ہے مجھ سے نہ پوچھو, اس سے پوچھو, یہ بتائے گا کہاں سے آیا ہے. تو لوگوں جن نبیوں کی ولایت کا قرب ملتا ہے اللہ ان ولیوں کو ان نبیوں کے معجزات کی خیرات عطا کرتا ہے. تصور کریں اگر عیسیٰ, موسیٰ, ابراہیم کے ولیوں کی عظمت یہ ہے, شان یہ ہے, مقام یہ ہے, رتبہ یہ ہے کہ وہ اشارہ کریں نومولود بولتے ہیں, وہ ہاتھ پھیریں نابینوں کو بینائی مل جائے, وہ دعا کریں برس کے مریض
ٹھیک ہو جائیں. اگر اللہ عیسیٰ و موسیٰ اور ابراہیم کے ولیوں کو یہ شان عطا کر سکتا ہے تو کوئی سوچ سکتا ہے نبی آخر الزمان کی امت کے ولیوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور کی امت میں آنے والے ولیوں کی شان کیا ہوگا؟ اگر عیسیٰ کی امت کے ولی اشارہ کریں اور نومولود بول سکتے ہیں تو پھر عبد القادر جیلانی اشارہ کرے تو مردے بھی بول سکتے ہیں. دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور نبی آخر الزمان اپنے صحابہ کو بنی اسرائیل کے ولیوں کی کرامتیں کیوں سنا رہے تھے؟ ہمارے تو اکثر لوگوں کو کرامت حدیث سے ملتی نہیں ہے. میں نے کتنی کرامتیں سنائی؟ ابھی تو میں نے یہ صحیح مسلم کی پوری روایت نہیں سنائی. یہ بہت بڑی روایت ہے، اس کا نمبر ہے 7551. ایک مرتبہ گھر جا کر اس حدیث کو پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کی امت کے ولیوں کو شان کیا عطا کی تھی. یہ حدیث پڑھیں، اس بچے کے احوال پڑھیں، اس کے واقعات کو پڑھیں. مجھے بتائیں کبھی کوئی بڑا چھوٹوں کی مثال دیتا ہے؟ کبھی چھوٹے بڑے کے سامنے کسی چھوٹے کی مثال دیتے ہیں؟ بڑوں کے سامنے بڑوں کی مثالیں دی جاتی ہیں. اب مجھے بتائیں حضور اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ولیوں کی شانیں کیوں بیان کر رہے تھے؟ صحابہ نے تو اس سے بڑے منظر دیکھے تھے. صحابہ نے تو دیکھا تھا مصطفیٰ کریم اشارہ کرے، انہوں نے حضور کے اشارے پر چاند کو بھی ہلتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے حضور کے اشارے پر سورج کو بھی پلٹتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے حضور کے اشارے پر چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا تھا. انہوں نے حضور کے اشارے پر کعبے کو بدلتے دیکھا تھا. حضور کے اشارے پر کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تھا. حضور کے اشارے پر چڑیوں کو نعت پڑھتے دیکھا تھا. حضور کے اشارے پر جانوروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا. حضور کے اشارے پر درختوں کو حاضر ہوتا دیکھا تھا. حضور کے لعاب دہن کی برکت سے کھارے پانی کے کنویں کو میٹھا ہوتے دیکھا تھا. حضور کے لعاب دہن کی برکت سے ابو لبابہ کی آنکھ کو ٹھیک ہوتے دیکھا تھا. صحابہ جو بڑے بڑے مناظر دیکھنے والے تھے، کوئی سوچ سکتا ہے نبی ان کے سامنے بنی اسرائیل کی باتیں کیوں کر رہے تھے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. انہوں نے نعرہ تو درست لگایا مگر غلط جگہ پہ لگایا. ابھی نعرہ بنتا نہیں تھا. میں نے آپ سے پوچھا ہے بتائیں حضور نے اپنے صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کی باتیں کیوں کی؟ یقین جانے آپ کی روح خوش ہوگی. حضور صحابہ کو نہیں ہمیں سنا رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے کہ اے میری امت، اگر بنی اسرائیل کے ولیوں کی یہ شان ہو سکتی ہے تو پھر اس عبد القادر کا مقام کیا ہوگا جس کی رگوں میں خون علی و فاطمہ کا ہوگا، جس کی رگوں میں خون حسن اور حسین کا ہوگا، جس کی رگوں میں خون میری اولاد کا ہوگا. کوئی تصور کر سکتا ہے اگر عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کے ولیوں کی شانیں اتنی بلند ہیں تو جسے میرے قدم کی برکت ملی ہوگی اس عبد القادر کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے مقام ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. بغداد ہے، مطلع ابر آلود ہے، چاند نظر نہیں آ رہا. انتیس روزے گزر گئے. بعد میں 29 روزے گزر گئے. کتنے بولے؟ 29 روزے. جنہوں نے میری بات کو اب تک بڑی توجہ سے سنا ہے اب وہ نتیجہ لیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامت تھی، آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے چاند کے دوبارہ نظر آنے تک صبح طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے. اس کو بند کر دین. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کرامت تھی، آپ رمضان کا چاند نظر آنے سے چاند دوبارہ نظر آنے تک
तुलुए आफ्ताब से लेकर गुरूब आफ्ताब तक अपनी वालिदा का दूध नहीं पीते थे। यह आपकी करामत थी। अब बगदाद में 29 रोजे गुजर गए, मतला अबर आलूद है, चांद नजर नहीं आ रहा। किसी जीरक आदमी ने कहा ऐसा करो, घरों को जाओ, सुबह सहरी करके मस्जिद आओ, नमाज पढ़ के फैसला कर लेते हैं। सारा बगदाद सहरी करके मस्जिद आया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के सैयदा उम्मुल खैर के दरवाजे पे आ गया। दरवाजे पे आके दस्तक देकर पूछता है, ए सैयदा बताएं तो सही, क्या अब्दुल कादिर ने नमाज फजर के बाद आपका दूध पिया है या नहीं पिया? आप फरमाती हैं बगदाद वालों, आज अब्दुल कादिर ने मेरा दूध पी लिया है। ये ऐलान सुनने की देर थी, सारा बगदाद वाजिद करता, रक्स करता घरों को जाता है, और ये फैसला ज़बान ज़दे आम हो जाता है कि जो काम इंसान की आंख नहीं कर सकती, जो काम जदीद टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती, वो काम गोद में लेटे अब्दुल कादिर जिलानी कर लिया करते थे। सुभान अल्लाह। आज कोई बंदा एतराज करे कि भाई अब्दुल कादिर जिलानी ने कैसे बता दिया, ईद आई है या रोज़ा है, उससे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो बनी इसराइल के उस नौमौलूद को देखे जो नौमौलूद पंघूड़े में अपने बाप का पता दे सकता है। अब्दुल कादिर रब के इज़्न और उसकी अता से लोगों को चांद का पता दे सकता है। अब्दुल कादिर जिलानी रहमहुल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना कुर्ब अता किया कि उस कुर्ब में आप फना हो गए। देखें, कोई वली अल्लाह के करीब होता है, उसकी कुर्बतों के 2 दर्जे, ये भी समझें। आज हमने पता नहीं हर किसी को वली बनाया हुआ है। वली क्या होता है, उसको अल्लाह कुर्ब कैसे देता है, उसके सिर्फ 2 ज़राए हैं। कितने? इसके अलावा कोई वली नहीं हो सकता। अगर कोई वली है वो अल्लाह के करीब सिर्फ 2 वजहों से होगा। एक वजह है, देखें, कोई वली अल्लाह के करीब कैसे होता है, उसकी सिर्फ 2 वजह। इसके अलावा या तो कोई वली नहीं है या फिर वो अल्लाह के करीब नहीं है। वली सिर्फ 2 वजहों से अल्लाह के करीब होता है। एक वजह है फराइज और एक वजह है नवाफिल। एक वली अल्लाह के करीब होता है फराइज के ज़रिए। जब वो फराइज के ज़रिए अल्लाह के करीब होता है उसे कुर्ब फराइज कहते हैं। और जब वली कुर्ब फराइज में अपने रब के करीब हो जाए, फिर वली जब दोबारा अल्लाह के करीब होता है तो नफल के ज़रिए करीब होने वाली कुर्बत को कहते हैं कुर्ब नवाफिल। जब इन 2 हालतों में वली अल्लाह के करीब होता है, करीम आका फरमाते हैं रब्बुल जलाल उसकी आंख बनता है जिससे वो देखता है, रब उसके कान बनता है जिससे वो सुनता है, रब उसके हाथ बनता है जिससे वो पकड़ता है, रब उसकी ज़बान बनता है जिससे वो बोलता है। अब वली जब अपने रब के करीब होता है, रब उसकी कुर्बत को कुर्ब फराइज और कुर्ब नवाफिल के जरिए कबूल करके उससे ऐसा कुर्ब अता करता है कि रब उसकी आंख बनता है जिससे वो देखता है, कान बनता है जिससे वो सुनता है, जबान बनता है जिससे वो बोलता है, हाथ बनता है जिससे वो पकड़ता है, पांव बनता है जिससे वो चलता है। लेकिन जब वली मजीद उसके करीब हो जाए, सैयदी शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, फिर रब उसे जमा बैनल कुर्बैन का मकाम अता करते हैं। और ये वो मकाम में कुर्बत है कि आंख वली की होती है, देखना खुदा का होता है, कान वली के होते हैं, सुनना खुदा का होता है, जबान वली की होती है, बोलना खुदा का होता है। देखें, रसूल करीम ने फरमाया, ए मेरी उम्मत सुनो, अल हक़ यंतिकु अला लिसान उम्र, उमर तुम्हारे दरमियान रहता है, चलता है, फिरता है, मामूलात जिंदगी को अदा करता है, ये रहता तुम में है। मगर उमर की शान ये है, जब उमर बोलता है उमर नहीं बोलता
عمر کی زبان پر عمر کا خدا بولتا ہے۔ جب ولی اپنے رب کے قریب ہوتا ہے رب حجابات مٹاتا چلا جاتا ہے، قربت کا نور عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ ولی راتوں کو جاگ کر نوافل فرائض کے ذریعے احکامات شریعت کی بجا آوری کے ذریعے جب رب کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، رب انعامات، معرفت، اعزازات، اکرام سے اسے اتنا نوازتا ہے کہ ولی کو یہ مقام تقرب عطا کر دیتا ہے کہ آنکھ ولی کی رہتی ہے، اس میں نور خدا کا ہوتا ہے، کان ولی کے ہوتے ہیں، اس میں سننے کا نور خدا کا ہوتا ہے، اور زبان ولی کی ہوتی ہے، اس میں بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ پھر منظر یہ ہوتا ہے جب ولی کسی بات پر قسم کھا لیتا ہے، خدا اپنا امر نہیں دیکھتا، اس کی قسم کو دیکھتا ہے۔ اگر ولی کہتا ہے ہو جا، رب اسے مقام امر عطا فرماتے ہیں، ادھر ولی کی زبان سے نکلتا جاتا ہے، رب اس کے تقوی کی برکت سے اس کی باتوں کو قبول کرتا چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان اولیاؤہ الا المتقون، یہ جو تعلق خاص ہے اس کی بنیاد تقوی ہے، یہ جو محبت خاص ہے اس کی بنیاد تقوی ہے، یہ جو رب نے اسے قربت عطا کی ہے، اس کی زبان، آنکھ، سماعت کو جو اپنا نور عطا کیا ہے، اس کی وجہ اصل تقوی ہے۔ آج بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں یہ حقیقت ہے فی نفسی کہ ہم نے ولیوں کے وصفوں کو جو اللہ نے ان کے ساتھ جوڑے تھے فراموش کر دیا، اور اپنے مادی معاملات کے سبب ولیوں کے لیے دنیا کے اوصاف کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ آج ہم جب کسی کے سامنے اپنے پیر کا تعارف کرواتے ہیں، اب جوان بیٹھے اس کو سمجھیں، بدقسمتی کے ساتھ جب بھی ہم کسی کے سامنے اپنے پیر کا تعارف کرواتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے یار میرا پیر نمازیں اتنی پڑھتا ہے، میرا پیر تہجدیں اتنی پڑھتا ہے، عبادت گزار اتنا ہے، وہ احکامات شریعت کا پابند اتنا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، جب ہم کسی کے سامنے اپنے پیر کا تعارف کرواتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں یار میرے پیر کی کرامتیں اتنی ہیں، ہم پیر کی کرامتیں گنواتے ہیں، یاد رکھیں کرامت ولی کی پہچان نہیں ہے، تقوی ولی کی پہچان ہے۔ کیوں؟ اللہ نے ولی کے ساتھ کرامت کی صفت کو نہیں جوڑا ہے، تقوی کے وصف کو جوڑا ہے۔ فرمایا تم میرے ولی کو جب دیکھو گے وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ میرا ولی ہر حال میں تقوی والا ہوگا۔ سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ 7 برس عمر ہے۔ کتنی برس عمر ہے؟ 5 برس کی عمر میں آپ پہلے دن مکتب گئے، قاری نے کہا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے بسم اللہ بھی پڑھا اور 17 یا 18 سپارے بھی سنا دیے۔ قاری کہے میں نے ساری عمر پڑھایا ہے، ساری عمر لوگوں کو قرآن سکھایا ہے، قرآن سنایا ہے، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ بچہ دیکھا ہے، لوگ بچہ چھوڑ کر جاتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں بسم اللہ، وہ باب ہی نہیں پڑھ سکتا، یہ عجیب پڑھنے والا ہے، میں پڑھاتا ہوں بسم اللہ 18 سپارے سناتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سن، آج تک پڑھنے والے اور تھے، میں عبد القادر اور ہوں۔ وجہ یہ ہے میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے، رحم مادر میں میں والدہ کے ساتھ تھا، میری والدہ اپنے معمولات زندگی میں وہ سپارے پڑھتی رہتی تھی، وہ پڑھتی رہتی تھی، میں عبد القادر یاد کرتا رہتا۔ تقوی اتنا بلند تھا کہ آپ رحم مادر میں بھی اس کی خشیت کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ 7 برس کی عمر ہے، آپ میں سے ہر بچہ بڑا یہ واقعہ جانتا ہے۔ 7 برس کی عمر ہے، والدہ گھر سے زانو تلمس طے کروانے کے لیے بغداد بھیج رہی ہیں۔ آپ کا علاقہ گیلان تھا، گیلان سے بغداد بھیجا جا رہا ہے۔ کتنی برس کی عمر ہے؟ 7 برس۔ بولیں 7 سال کی عمر۔ یہ وہ شخصیت ہے جو ولی ابن ولی ہے۔ والدہ جانتی ہیں کہ اب بیٹے کے امتحانات کا وقت ہے، ہائے ہائے، گھر سے نکال رہی ہیں، سیدھے سیدھے 40 دینار دے دیتی، لیکن نہیں، 40 دینار آستین میں سلائی کرتی ہیں۔ کہاں؟ سلائی کرنے کے ساتھ فرماتی ہیں بیٹا عبد القادر زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ کیا نصیحت کرتی ہیں؟ بیٹا زندگی میں کبھی جھوٹ۔ آج ہمارا بیٹا، چھوٹا بھائی، بیٹی مکتب سے آتی ہے،
बाप और माँ दरवाजे के पीछे खड़े होते हैं, बेटी अंदर आकर कहती है बाबा कोई बुलाने आया है। बाप कहता है बेटी बेटा उसे कह दो कि बाप घर पे नहीं। ये हम अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, उन्हें ये अदब सिखाते हैं, हम उनकी तरबियत में झूठ बोलना उन्हें सिखाते हैं, बददयांती उनमें सिखाते हैं, उनके अंदर चोरी को हम तरबियत के तौर पर परवान चढ़ाते हैं। लेकिन कुर्बान जो माँ अपने बेटे की नसीहत कर रही हैं, और नसीहत भी किसे कर रही हैं? उस बेटे को कर रही हैं जो अब्दुल कादिर मकतब जाता था, मलाइका उसके सरों पर साहिबान किया करते हैं, उसे नसीहत कर रही हैं। शेख अकील संजी रहमतुल्लाह ताला अलैह अभी आप पैदा भी नहीं हुए, 6 साल पहले बगदाद में दौरान खुतबा हालत इस्तगराक की कैफियत में वजद के आलम में फरमाते हैं दुनिया वालों सुनो, एक वली कामिल आने वाला है, उसका कदम हर वली की गर्दन पर होगा। मैं शेख अकील संजी ऐलान करता हूं उसका कदम मेरी गर्दन पर भी होगा। यानी अभी वो पैदा भी नहीं हुए, रब ने वो मकाम अता किया कि अगलों और पिछलों को उनका नूर अता कर दिया। वो बच्चा घर से निकल रहा है, माँ नसीहत क्या कर रही है? बेटा कभी झूठ। उसे नसीहत की जरूरत थी? नहीं। बोले नहीं। जरूरत थी? नहीं। लेकिन माँ नसीहत करती हैं, तरबियत सिखा रही हैं दुनिया वालों को कि तरबियत कैसे की जाती है। बेटा कभी जिंदगी में झूठ नहीं बोलना। आप ज़्यादा सफर हुए, सफर में चले, रास्ते में डाकुओं ने आन घेरा, तलाशी ली, कुछ नहीं मिला, फिर फरमाया, फिर कहने लगे हाँ भाई जिसके पास जो है वो दे दो। आप फरमाते मेरे पास 40 दिनार हैं। 3 मरतबा तलाशी ली, जब कुछ नहीं मिला आपने आस्तीन चाक किया और उन्हें 40 दिनार अता कर दिया। सुभान अल्लाह। अब देखें उस बच्चे के ईमान का लेवल कैसा है, उसके रब पर ईकान का लेवल कैसा है, रब की मारिफत का लेवल कैसा है, रब ने उसे अपनी जात का विज्ञान कैसे अता किया है। 7 बरस की उम्र है और वो बच्चा अपने एक अमल के जरिए चोरों को अब्दाल बना रहा। सामीन मोहतरम, आज जरूरत इस अमर की है कि हम समझें कि तकवा असलन है क्या। तकवा करामात का नाम नहीं है, तकवा उसकी रजा का नाम है, तकवा उसको राजी करने का नाम है, तकवा उसकी रजा में खुद को कुर्बान करने का नाम है। आप बगदाद में जानू तलम्मुस तय कर रहे हैं, 40 दिन तक भूख बर्दाश्त करते हैं, फाका करते हैं, खाने को कुछ भी नहीं होता। मैं बात अपनी या आपकी नहीं कर रहा, मैं गौसुस सकलैन शेख अबू मोहम्मद मुहय्यिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी की बात कर रहा हूँ। 40 दिन तक खाने के लिए आपके पास, जब शिद्दत तकलीफ से पेट ज़ाइल होने लगता है, आप दरिया किनारे जाते हैं, वहाँ कुछ बचा कुचा मिल जाए उठाकर खाने लगते हैं। जब मुंह के करीब करते हैं किसी फ़कीर को देख लेते हैं और मन में ख्याल आता है अब्दुल कादिर अगर तू खा लेगा क्या खबर ये फ़कीर रात भूखा सो जाए। आप उसे भी उस फ़कीर को अता कर देते हैं। रात भूख के साथ, मुफलिसी के साथ, फाकर के साथ, फाका के साथ गुजारते हैं। लोगों, हमारी जिंदगियों की डायरेक्शन किस सिमत हमें लेकर जा रही है? हम आज जिन्हें पीर कहते हैं, जिन्हें वली कहते हैं, जिन्हें हम अलकाबात से नवाजते हैं, उनकी बात भी खाने से शुरू होती है और मुरीद के नजराने पे खत्म होती है। लेकिन अल्लाह अपने वलियों को इस हाल में अपना कुर्ब अता करता है कि वो जिंदगी के हर लम्हे में अपनी सारी मोहब्बतें जो उनका हक भी होती हैं उसे हक नहीं समझते, उसे रब का हक समझकर उसके रास्ते पर कुर्बान कर देते हैं। क्यों? इन औलियाउहु इल्लल, तुम मेरे वलियों की जिंदगी का कोई गोशा देखोगे वो तुम्हें तकवा से खाली नजर नहीं आएगा। आज जरूरत इस अमर की है हम अपनी जिंदगियों की तरजीहात को बदलें, अपने आप को सही सिमत की तरफ लेकर जाएं। खुद हलवा पकाकर खुद खा लेना ये 11वीं नहीं है, 11वीं नाम है उनकी सीरत पे अमल करने का, 11वीं नाम है उनके फक्र को इख्तियार करने का, 11वीं नाम है उनके उसवा पर चलने का, 11वीं नाम है उनकी मोहब्बत पर अपनी मोहब्बतों को कुर्बान करने का। ये नाम है 11वीं। आज हमने पता नहीं इसे क्या समझ लिया है। आज हमारा नौजवान औलिया से दूर इसलिए है कि हमने औलिया की जिंदगी को तकवा के साथ जोड़ा ही नहीं। अगर आज भी हम अपने असलाफ की जिंदगी पर अमल पैरा होंगे,
تو ہمیں بتانا نہیں پڑے گا، جو بھی اس تقوی کے نور کو پاتا چلا جائے گا اللہ کے ولیوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں، دعا کریں رب ذوالجلال ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے ولیوں کے ساتھ محبت عطا فرمائے، ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اپنا کرم فرمائے اور ہمارے من جملہ معاملات کی خیر فرمائے۔ میں بار دیگر آپ احباب سے معافی کا خواستگار ہوں، میری کوئی بات آپ کے مزاج پر بوجھ بنی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں، لیکن یقین جانیں بات کرنے کا مقصد آپ کو تکلیف دینا نہیں، تعلیمات عبد القادر جیلانی سے روشناس کروانا۔ ہو گئے ہیں؟ کی بات ہے، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔